مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کم کھانے کا معیار کیا ہے؟ اسلام میں جو کم کھانے کا حکم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں کے لیے ایک روٹی بھی کافی ہوتی ہے کھانے کے لیے، اور بعض کو 5 روٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، تو اس کا کیا معیار ہے؟ محمد صاحب نواب شاہ سے۔ بہت اچھا سوال ہے محمد صاحب۔ بعض لوگوں کو 5 یا 20 روٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، ان کے پیٹ اور لالو کھیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انہوں نے آرڈر پہ دیگیں بنوائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے پیٹ میں، تو بہت بڑے بڑے ان کے معدے کے سائز ہوتے ہیں، اور کھا کھا کے انہوں نے اپنے آپ کو عادی بنا دیا ہوتا ہے، تو ایسے غریبوں کے لیے 20 روٹیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک معیار کیا ہے اس کا؟ تو ہر آدمی کا اپنا معیار ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معدے کے 3 حصے کر لو، جب کھانا کھانے لگو نا تو 3 حصے۔ ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا معدہ کب بھرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ بہت زیادہ بھوکے ہوں اور پھر کھا کے دیکھیں، 3 روٹیاں 4 روٹیاں بہت زیادہ 5 روٹیاں کھا لیں گے، آپ کا معدہ بھر جائے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی بس۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ اتنے یعنی فار ایگزامپل 3 روٹیوں میں آپ کا معدہ فل ہو جاتا ہے۔ فل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلنا شروع کر دیں آپ اس کو، یعنی جب انسان سیر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 3 روٹیاں کھا کے دیکھ لیا، میرے خیال ایک شریف آدمی کا 3 روٹیوں میں پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے، 3 میں بھی نہیں بھر رہا تو وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو 3 روٹیاں آپ نے بھوک کی حالت میں کھا لیں، 3 پراٹھے کھا لیے، فل ہو گئے، تو اٹ مینس کہ آپ 1/3 کھانا چاہیے آپ کو شریعت کی روشنی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کر لو، 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ آپ پانی کے لیے، اور 1 حصہ آپ سانس لینے کے لیے رکھیں۔ اتنا نہ کھائیں کہ سانس لینے میں ٹینشن شروع ہو جائے۔ تو جس آدمی کا پیٹ 3 روٹیوں سے بھرتا ہے تو شریعت کے لحاظ سے ترغیبی امر ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ شریعت میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے لحاظ سے اس کو 1 روٹی کھانی چاہیے۔ تو یہ ایک معیار ہے، اب دیکھ لیں آپ میں کتنا تپڑ ہے اس معیار پر عمل کرنے میں۔ تو یہ ہر آدمی کا الگ، ایک آدمی کا 9 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ 3 روٹیاں کھا لیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی کا 18 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ 6 روٹیاں کھا لیا کرے۔ تو ہر ایک کا معیار دوسرے سے مختلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جتنا کھانا ہم کھا رہے ہیں نا اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری بہرحال نہیں ہے۔ تو ہم تو اضافی پھوڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں، تبھی آپ دیکھیں نا کتنی بیماریاں ہیں معاشرے میں، کتنی بیماریاں کھانے کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس کو کم کریں اور اچھا کھائیں۔ ہم جو آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں 1/3 کھا رہا ہوں لیکن مجھے ویکنیس محسوس ہو رہی ہے، کمزور ہو رہا ہوں میں۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ کھا تو 1/3 رہے ہیں، کھا کیا رہے ہیں آپ، یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا۔ تو اچھی خوراک کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں عام طور پر کھجور ہوا کرتی تھی، تو اب آپ ذرا کھا کے دیکھیں، کھجور سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے 1 پلیٹ کھجور سے، تو آپ 1/3 کھا لیں، کھجور سے آپ کو انرجی ملے گی، انجیر سے آپ کو انرجی ملے گی، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، منرلز ہوتے ہیں، آپ تو باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے۔ تو اگر آپ خوراک اچھی نہیں کھا رہے تو پھر 1/3 سے تو آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس بارے میں شریعت کی تعلیمات کو بھی دیکھنا چاہیے اور میڈیکل سائنس کو بھی دیکھنا چاہیے، کسی ماہر فزیشین سے مشورہ بھی لینا چاہیے کہ بھائی میری یہ صحت ہے، میرا یہ ویٹ ہے، اور اس کے حساب سے مجھے کتنا کھانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے۔ تو اچھی خوراک کھائیں گے تو پھر 1/3 میں گزارا ہوگا آپ کا، اچھی نہیں کھائیں گے تو پھر تو میرے بھائی جائیدادیں بھی کھا جائیں گے، تو پھر بھی کمزور رہیں گے آپ۔ تو اس لیے اس میں شریعت نے تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، لیکن اس میں اب کسی ماہر فزیشین سے، ڈاکٹر سے بھی مشورہ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو آپ نے 1/3 کھانا شروع کر دیا اور کھا وہ خوراک رہے ہیں جس سے آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی، تو 1/3 میں آپ ویکنیس شروع ہو جائے گی، آپ کو کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ۔ پھر اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ کون اپنی انرجی کو یوٹیلائز زیادہ کرتا ہے۔ بعض لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو ان کا 1/3 بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ کا 3 روٹیوں میں نہیں، پھر 9 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے آپ کا، تو پھر آپ کے لیے 3 روٹیاں 1/3 ہوں گی، یعنی آٹومیٹیکلی آپ کی خوراک بڑھ جاتی ہے، آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، ایکسرسائز کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے جو حدیث میں 1/3 کھانے کا حکم ہے، یہ 1/3 کی مقدار بڑھتی رہتی ہے لوگوں کی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ
پھوڑا نہ کریں، بس مقصد یہ جو پھوڑنا پھاڑنا چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ دوسری ایک اور بات جب آپ نے پوچھی ہے تو میں بتا دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی دو چیزوں کو ملا کے نہیں کھاتے تھے، ایک ہی چیز کھاتے تھے۔ جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں تو صرف کھجور کھا رہے ہیں، ہمارے ہاں پتہ نہیں 20 چیزیں کے مرکب بنا کے کھائے جاتے ہیں، اس سے بھی ہاضمہ انسان کا خراب ہوتا ہے۔ پہلے لوگ روٹی کھاتے ہیں، پھر چاول کھاتے ہیں، پھر کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹنے میں شرم محسوس کرنا، کیا لوگوں کی محفل میں کھاتے وقت انگلیاں چاٹنا یا پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنے میں شرم محسوس کرنا سنت کی بے ادبی ہے؟ اور یہ سوچنا کہ لوگوں کے سامنے یہ عمل برا لگے گا کفر ہوگا یا نہیں؟ ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ دیکھیں کفر تو نہیں ہے، انگلیاں چاٹتے ہوئے شرم محسوس کرنا یا پلیٹ چاٹتے ہوئے شرم محسوس کرنا کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی علامت بہرحال ہے کہ آپ میں خود میں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے آپ نے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ آپ جب کوئی کام کریں نا، آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، بھائی مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا صحیح کر رہی ہوں تو میں کروں گا وہ کام۔ کانفیڈنس کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے نا وہ ترقی کرتا ہے، اور جو لوگوں سے دبا رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ ایک کام صحیح ہے لیکن پھر بھی لوگ کیا کہیں گے اس بیس پہ نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں ان کی نظر میں بھی عزت نہیں رہتی آدمی کی۔ مشہور واقعہ، ایک صحابی تھے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیسر و کسریٰ میں کوئی بادشاہ تھا غیر مسلم، تو دسترخوان لگا ہوا تھا، اب بادشاہ کے شہزادے اور ہائی پروفائل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ جو ہے وہ دسترخوان پہ گر گیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس لقمے کو صاف کر کے کھانے لگے۔ کسی نے سائیڈ میں آدمی نے کوئی کونی وونی ماری ہوگی اور کہنے لگا ان سے کہ بھائی یہ بادشاہ لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، یہ آپ نے دسترخوان پہ لقمہ گر گیا تو کیوں اٹھا کے کھا رہے ہو؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سقط من ید احدکم اللقمہ فلیأکلها ولا یدعها للشیطان ولیمت عنها الاذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لے، وہ اس پہ جو کچھ لگ گیا ہے اگر کچھ تو اس کو صاف کر دے اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے۔ تو ان صحابی نے کہا پیغمبر کی سنت ہے، ہم ان بیوقوفوں کی وجہ سے یہ ہمیں سکھائیں گے کہ آداب کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے؟ تو ہم تو کھائیں گے، ان کی نظر میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ہم ان کو پروٹوکول نہیں دے رہے۔ تو کھانے کے آخر میں انگلیاں چاٹنا بھی سنت ہے، برتن چاٹنا بھی۔ برتن کا چاٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زبان سے ایسے کر کے چاٹنا شروع کر دیں، برتن چاٹنے کا مطلب انگلی سے چاٹنا، یہ کھانے کے آخر میں سنت ہے۔ تو اس سنت کو لوگوں کی وجہ سے آپ ترک نہ کریں۔ لوگ یہ تکبر ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور آپ کے ہاتھ میں رزق لگا ہوا ہے تو بھائی وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کھا لیں، آپ ٹیشو سے اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ برتن میں جو چیز رہ گئی ہے یہ اللہ نے دی، ہم تو بھکاری ہیں، بھکاری پہ تکبر زیب نہیں کرتا۔ یہ رزق اللہ ہم سے چھین لے تو ہماری تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، ہم یہ شو کرتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کے رزق کے محتاج ہیں، کھاتے بھی ادب کے ساتھ ہیں، تواضع کے ساتھ ہیں، اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں۔ غیر مسلم تو اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ تو جیسی چیز آئی وہ ایک دم شروع کر دیتا ہے پینا کھانا اس کو۔ ہم تو اللہ کے محتاج ہیں، تو برتن کے آخری لقمے تک ہم اس کو چاٹتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر میں انگلیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں پھر بار بار انگلیاں چاٹ رہے ہیں، بھائی آخر میں ایک دفعہ چاٹ لیں بس، تو بار بار نہ چاٹیں۔ اسی طرح 2 آدمی کھانے میں شریک ہیں، ایک پلیٹ میں 2 بندے ہیں، آپ انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر اس میں ڈال رہے ہیں تو سامنے والے کو پھر گھن آتی ہے کہ بھائی تو اپنی انگلیاں جھوٹی بھی کر رہا ہے، چاٹ بھی رہا ہے میرے سامنے، پھر واپس یہی انگلیاں اس میں ڈال رہا ہے، یہ پھر آداب کے خلاف بات ہو جائے گی، یہ غلط طریقہ ہوگا۔ تو آپ نے انگلی آخر میں چاٹنی ہے، بالکل لاسٹ میں جب کھانا ختم کر چکے ہوں، اور اسی مرتبہ میں آخر میں ایک دفعہ برتن چاٹنا ہے، اور چاٹنے کی آواز نہیں آنی چاہیے، یا سامنے والے کی طرف منہ کر کے نہ چاٹیں آپ، یہ سب چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، پھر گھن آتی ہے انسان کو، اس کے منہ کے قریب لے جا کے یوں انگلیاں چاٹ رہے ہوں گے، پھر چپ چپ کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں منہ سے، یہ غلط حرکت ہو جائے گی، یہ باہر لے کھانے کے آداب کے خلاف، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ تو آخر میں ایک دفعہ چاٹ لیں انگلیوں کو، آواز نہیں آنی چاہیے، منہ تھوڑا سا نیچے کر کے چاٹیں، اور برتن بھی ایک دفعہ آخر میں چاٹ لیں،
پھر بھی لوگوں کو برا لگتا ہے، بولیں ایسی کی تیسی، جاؤ تمہارے برا لگتا ہے تو لگ رہا، ہمیں عزت کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اصل عزت اللہ اس کے رسول کی اور مومنین کی ہے جو اسلام کو فالو کرتے ہیں۔